قیامت کا ذکر کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی، اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے، وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں بیکار چھوڑ دی جائیں گی، وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحشی جانور جمع کیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے متعلق کہ جب جانیں ملا دی جائیں گی، اس آیت مبارکہ کے متعلق سیدنا فاروق اعظم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جنت میں نیک آدمی کو نیک آدمی کے ساتھ ملا دیا جائے گا، اور جہنم میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں ملا دی جائیں گی، وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ، اور جب زندہ دفن کی جانے والی لڑکی سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ، کہ وہ کس گناہ میں قتل کی گئی، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامۂ اعمال پھیلا دیے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کو کھینچ لیا جائے گا، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا۔ یہ سب قیامت کے دن ہوگا۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، اور ہر شخص جان لے گا جو اس نے کام پیش کیے ہیں، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا۔ قرآن شاہ فرماتا ہے اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے صرف نصیحت ہے۔ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو سیدھی راہ پر چلنا چاہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تم چاہ نہیں سکتے، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، مگر یہ کہ اللہ رب العالمین چاہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور میدان محشر کی گھبراہٹ خوف سے امن عطا فرمائے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ سورۃ المطففین سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ مطففین مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ جو اس وقت یہاں موجود ہے، جو پورے رمضان یادگار رمضان میں آتے رہے، تہجد کے وقت زندگی میں پہلی بار تجربہ کیا، سحری رکھی گئی ہے، چلیں تہجد کے وقت درس قرآن کر کے دیکھتے ہیں۔ اور ایک بڑی تعداد تھی ماشاءاللہ خواتین حضرات کی جو ہمیں لائیو سنا کرتی تھی، اور یہاں بھی موجود ہوتے تھے کچھ خوش نصیب۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ 9ویں پارے میں نے عرض کیا تھا کہ مدین شہر والے ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کو کہا تھا کہ ختم قرآن کی رات جب 30واں پارہ ہوگا تو اس وقت وہ عذاب جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں ان کے لیے کیا عذاب ہے وہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ویل ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ویل کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ جب جہنم کچھ اس کی آگ کم ہونے لگتی ہے تو اس ویل کو کھول دیا جاتا ہے،
دوبارہ جہنم کی آگ بھڑکنا شروع ہو جاتی ہے. اس ویل میں اس بدبخت کو رکھا جائے گا جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مطففین کون ہیں؟ یہ ناپ تول میں کمی کرنے والے کون ہیں؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا پورا لیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، اور جب انہیں ناپ یا تول کر دیں تو کم کر کے دیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے؟ ان کا گمان یہ ہے. لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، ایک عظمت والے دن کے لیے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. یہ سجین کیا ہے؟ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض گھر جو سالوں سے بند پڑے رہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہاں ایک ہندو رہتا تھا اور اس کی بدروح ہے اور آتما ہے، اس ٹائپ کے الفاظ بولتے ہیں نا. ہندوستان کے ڈراموں سے متاثر ہو کر ہندوستانی الفاظ بولتے ہیں لوگ کہ یہاں بدروح کا سایہ بھٹک رہا ہے. یاد رکھیے کوئی کافر مرنے کے بعد کسی کو تنگ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو خود پھنسا ہوا ہوتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ کافر کا نامہ اعمال اور کافر کی روح سجین کے نیچے دبا دی جاتی ہے مرنے کے بعد. چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ کافروں اور فجار نافرمانوں کی ارواح، ان کی روحیں اور ان کے اعمال سجین میں ہیں. اب یہ سجین کہاں ہے؟ فرماتے ہیں سجین 7ویں زمین کے نیچے ایک چٹان ہے، اس چٹان کا نام ہے سجین. اس چٹان کے نیچے کافروں کی روحیں اور ان کے نامہ اعمال دبے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتا ہے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک کافروں کا نامہ اعمال سجین میں ہے. وما ادراک ما سجین، اور تم نے کیا جانا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ مہر لگایا ہوا ایک صحیفہ ہے. مہر کب لگائی جاتی ہے؟ جب کسی چیز کا فیصلہ ہو چکا ہو کہ اس دکان کو سیل کرنا ہے کہ مہر لگا دو. اس پہ تالے پہ مہر لگا دی جاتی ہے نا. انویلپ کوئی بند کرنا ہے اس میں مہر لگا دی جاتی ہے کہ اب یہ کھل نہیں سکتا، سیل لگا دی جاتی ہے. تو فرمایا اب کافر جہنمی ہے، مر گیا، اس کا نامہ اعمال مہر لگا ہوا ہے. آگے اللہ رب العالمین فرماتا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ویل ہے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ، جو مسلمان ہیں، جو صحابہ ہیں، جو اہل بیت ہیں، جو انبیاء ہیں، فرمایا ان کا نامہ اعمال کہاں ہے؟ ان الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال علیین میں ہے. یہ علیین کیا ہے؟ یہ کہاں پر ہے؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ 7ویں آسمان میں عرش کے نیچے یہ مقام ہے جسے اعلیٰ علیین کہا جاتا ہے. یہاں اللہ کے پیاروں کی ارواح ہوتی ہیں، روحیں یہاں پر رہتی ہیں. اللہ فرماتا ہے ان کتاب الابرار لفی علیین، بے شک نیک لوگوں کا نامہ اعمال ضرور علیین میں ہے. وما ادراک ما علیون، تم نے کیا جانا کہ علیین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ مہر لگایا ہوا ایک صحیفہ ہے. یشہدہ المقربون، جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں. جب اسلام کا آغاز ہوا نا، صحابہ کرام بڑے غریب تھے، کھانے کو نہیں ہوتا تھا، پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور کفار مالدار تھے، بہترین کپڑے پہنتے تھے. تو جب صحابہ کرام گزرتے نا اور ان کے پھٹے ہوئے کپڑے دیکھ کر، ان کے گرد و غبار آلود چہرے دیکھ کر کفار آنکھیں مارتے اور مذاق اڑاتے، دیکھو یہ جا رہے مسلمان، یہ ہدایت پر ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ان الذین اجرموا، بے شک جو مجرم لوگ ہیں یعنی کافر، کانوا من الذین آمنوا یضحکون،
وہ ایمان والوں پر دنیا میں ہنستے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے یتغامزون تو وہ مذاق اڑاتے ہوئے ایک دوسرے کو آنکھیں مارتے تھے. اور مسلمانوں کے ایمان کا اور لباس کا اور ان کے انداز کا مذاق اڑاتے تھے. قرآن شاہ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ تو آج قیامت کے دن ایمان والے کافروں پر ہنس رہے ہوں گے جب ان کے ہاتھ باندھ کر کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. اللہ فرماتا ہے اس وقت صاحب ایمان خوش ہوں گے. علی الارائک ینظرون وہ عزت والی مسندوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون کہ کیا بدلہ ملا کافروں کو ان کاموں کا جو وہ کیا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سورۃ الانشقاق سے آغاز ہو رہا ہے. سورہ انشقاق مکی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. اذا السماء انشقت پھر وہی قیامت کا ذکر آیا. جتنے نوجوان اس وقت سن رہے ہیں میں ان سب سے درخواست کروں گا کہ قیامت یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. انسان اس کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسی اٹل حقیقت قیامت. اور اسلام کے جتنے بنیادی عقائد ہیں ان تمام بنیادی عقیدوں میں ایک بنیادی عقیدہ یہ بھی ہے کہ مرنا ہے, قبر و حشر کے معاملات ہونے ہیں, قیامت میں دوبارہ اٹھنا, قیامت قائم ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنا ہے. اللہ فرماتا ہے اذا السماء انشقت جب آسمان پھٹ جائے گا. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا اور اپنا رب کا حکم سن کر اس کی اطاعت کرے گا. وَحُقَّتْ اور یہی اس پر حق ہے. وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا. وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا اور جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب باہر ڈال دے گی. وَتَخَلَّتْ اور خالی ہو جائے گی. یعنی زمین کے اندر نہ کوئی خزانہ رہے گا اور نہ کوئی دفینہ رہے گا اور نہ ہی کوئی مردہ رہے گا. سب باہر آ جائیں گے قیامت میں. وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ اور اپنے رب کا حکم سن کر وہ اس کی اطاعت کرے گی اور یہی اس پر حق ہے. اب قیامت کے دن جس کا حساب آسانی سے لیا گیا, اللہ کچھ خوش نصیب ہوں گے جو بے حساب بخشے جائیں گے. اور حساب جب لیا جائے گا نا, اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی قریب کرے گا اور رحمت کی چادر میں ڈھانپ لے گا. اس کو کوئی نہیں دیکھ پائے گا میدان محشر میں, اس کو کوئی پہچان نہیں پائے گا, کوئی نظر نہیں آئے گا کسی کو. اور پردے میں رکھ کے اس سے پوچھے گا بتا تو نے فلاں کام کیا تھا؟ وہ کہے گا ہاں مولا کیا تھا. یہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. یہ کیا تھا؟ ہاں کیا تھا. میرے فرشتوں نے کوئی تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا, غلط تو نہیں لکھا؟ نہیں. کوئی حجت نہیں ہے؟ نہیں اللہ کوئی حجت نہیں. کوئی اعتراض تو نہیں؟ کوئی اعتراض نہیں. اب یہ بندہ سمجھے گا میں تو گیا, پھنس گیا. اچانک سارے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور اعلان کیا جائے گا فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا ہے, اللہ نے اس کی بخشش و مغفرت فرما دی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ بہرحال جس کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا تو ان قریب اس کا حساب بہت آسانی سے ہوگا. وَأَمَّا مَنْ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی جائے گا, کہے گا ہاؤ مقرؤ کتابیہ, آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو, آج کے دن میں کامیاب ہو گیا ہوں.
لیکن جس کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا گیا، اور کس طرح دیا جائے گا کہ ہاتھ کو پسلیوں سے پھاڑ کر نکالا جائے گا اور پیچھے کی طرف سے اس کو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ قرآن شاہ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور بہرحال جس کا نام اعمال اس کو پیٹھ کے پیچھے سے دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ صرف ہلاکت مانگے گا، کہے گا بس میں ہلاک ہو جاؤں، کسی طرح یہ سب ختم ہو جائے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا۔ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، بے شک وہ دنیا میں اپنے گھر والوں میں بہت خوش تھا۔ إِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، بے شک اس نے گمان کیا کہ وہ اپنے رب کی طرف ہرگز نہیں لوٹے گا۔ پھر کیا ہوا؟ قیامت مر گیا اور قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور ذلیل اور رسوا ہو کر رہ گیا۔ اللہ رب العالمین آپ کو ہم سب کو سچی توبہ کرنے والے پاکیزہ لوگوں میں شامل فرما دے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الغاشیہ سے آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، پھر قیامت کا ذکر آیا، فرمایا حل اتاک حدیث الغاشیہ، یقیناً آپ کے پاس اس مصیبت کی خبر آ گئی جو چھا جائے گی۔ یعنی قیامت کو مصیبت کا دن کہا گیا۔ اگر رب العالمین نے فرمایا وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن بہت سے چہرے ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ تصلی نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں پہنچیں گے۔ تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا۔ جہنم کی جڑ میں اور جہنم کی تہ میں ایک درخت ہے جس کو کہا جاتا ہے زقوم، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت طعام الاثیم، بے شک وہ گناہ گاروں کا کھانا ہے۔ اس کے کانٹے، حدیث پاک میں فرمایا گیا اس کے کانٹے پیتل کے ہوں گے، اور جب جہنمی وہ کھائے گا تو اس کے حلق میں اٹک جائے گا۔ اسے کھولتا ہوا جہنمیوں کو پیپ اور گرم پانی دیا جائے گا، وہ اس کو پیے گا مجبوراً، اور جو کچھ اندر ہوگا سب نکل کر اس سے باہر سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے تسقی من عین آنیہ، انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پلایا جائے گا۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کا کھانا صرف خاردار خشک زہریلے درخت سے ہوگا۔ لا یسمن، جو نہ تو بدن کو فربا کرے گا، ولا یغنی من جوع، اور نہ بھوک مٹائے گا۔ اور ایک طرف وہ ہوں گے جو جنتی ہوں گے۔ اللہ فرماتا وجوہ یومئذ ناعمہ، بہت سے چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے۔ لسعیہا راضیہ، اپنے نیک عملوں کی وجہ سے خوش ہو رہے ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنتوں کے اندر ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، جس میں کوئی شخص بیہودہ بات نہیں سنے گا۔ فیہا عین جاریہ، اس میں بہتے ہوئے چشمے ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اس میں بلند و بالا مسندیں ہوں گی جنت کے اندر۔ واکواب موضوعہ، اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے۔ ونماریق مصفوفہ، اور گاؤ تکیے برابر برابر لگے ہوئے ہوں گے۔ وزرابی مبسوسہ، اور بہترین فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آخری عشرے کی آخری راتیں ہیں، آج 28ویں شب ہے، کل بھی
ختم قرآن کی محفل ہے اور کل آخری طاق رات ہے، تو آج اللہ کے حضور جو کہ ختم قرآن بھی ہوا ہے شبینے کا، اور تفسیر قرآن کا بھی آج اختتام ہے، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مولا تو ہم سب کو بلا حساب و کتاب جنت عطا فرمانا، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الفجر سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورۃ الفجر بھی مکی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر، فجر کے وقت کی قسم، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں کہ جس کی قسم اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان سے مراد 3 اقوال ہیں اس بارے میں۔ یا تو یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتیں اس سے مراد وہ ہیں، یا اس سے مراد رمضان کا آخری عشرہ ہے، یا اس سے مراد محرم کے شروع کے 10 دن ہیں۔ چنانچہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے 10 راتوں کی قسمیں بیان کی گئیں، فرمایا ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، حل فی ذالک قسم الذی حجر، بے شک اس قسم میں عقل مند کے لیے بہت بڑی نشانی، بہت بڑی قسم ہے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے حبیب آپ نے کیا دیکھا نہیں کہ اللہ رب العالمین نے، آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا کیا؟ آپ 12ویں پارے میں سورہ ہود میں تفصیل کے ساتھ سن چکے ہیں کہ قوم عاد یہ وہ قوم تھی، اور یہ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، اور آپ جب تشریف لائے یہ بتوں میں مبتلا تھے، آپ نے انہیں سمجھایا، دعوت دی، اکیلا بھی سمجھایا، تنہائی میں بھی سمجھایا، لیکن یہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ بالآخر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ مفسرین فرماتے ہیں ان کے 60 فٹ کے قد تھے، لیکن اللہ نے عذاب بھیجا، یہ تنکوں طرح اڑتے پھرتے تھے، اور اتنے مالدار تھے، ایسے طاقتور تھے کہ قرآن نے کہا کہ ان جیسی کسی شہروں میں ان سے پہلے طاقتور قوم پیدا نہیں کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد، اے حبیب کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے قوم عاد والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ارم ذات العماد، وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لمبے قد والے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جن کی مثل شہروں میں کوئی نہیں پیدا کیا گیا، ان کی طرح کوئی بھی پیدا نہیں ہوا، ایسا حسین جمیل لمبا چوڑا قد، طاقتور پیسے والے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور جنہوں نے وادی میں پتھروں کے چٹانیں تراشی، قوم سمود۔ قوم سمود کے بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے قوم سمود کے بارے میں کہ قوم سمود یہ وہ قوم تھی کہ جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ صالح علیہ السلام ان کے درمیان تشریف لائے، اور صالح علیہ السلام نے تشریف لا کر ان سے فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، بتوں کو نہیں پوجو، پتھروں کی پوجا نہ کرو۔ انہوں نے کہا جی نشانی دکھائیے۔ ایک اونٹنی ظاہر کی گئی، اور یہ آپ کا معجزہ تھا کہ آپ نے پہاڑ میں سے زندہ اونٹنی باہر نکالی۔ جب اونٹنی آ گئی تو آپ نے کہا یہ ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے ساتھ برائی کا ارادہ مت کرنا، اس سے برائی سے ٹچ نہیں کرنا ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ تو ان میں ایک شخص تھا قیدار بن سالف، یہ بڑا بدبخت تھا، ساری آگ لگانے والا، سارا فتنہ کھڑا کرنے والا یہی منحوس انسان تھا۔ اس نے کیا کیا، اس نے چند ایک کو اپنے ساتھ، چونکہ پوری قوم کو پتا تھا کہ قیدار بن سالف اونٹنی کو ہلاک کرنے جا رہا ہے، اس نے پہلے اونٹنی کے پٹے کاٹے، اور اس اونٹنی کا قد بہت اونچا تھا، اور اتنا اس کا چوڑا سینہ تھا کہ مفسرین نے فرمایا 60 گز کا اس کا سینہ تھا، اور حکم آیا کہ
جس دن یہ پانی پیے گی کوئی پانی نہیں پیے گا. سارا پانی اکیلی اونٹنی پی جایا کرتی تھی. اس دن تمام لوگوں کو پانی پینا منع تھا. تو پھر لوگ کیا پیتے تھے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ لوگ اس دن یہ اتنا دودھ دیتی تھی کہ جو پورے شہر کے لیے کافی ہو جاتا تھا. اور عجیب بات تو یہ تھی، ابن عباس فرماتے ہیں کہ عجیب بات یہ تھی کہ جس دن یہ اونٹنی کے پانی پینے کا دن ہوتا تھا نا، اس دن انسان تو انسان، چرندے پرندے درندے حتیٰ کہ چونٹیاں بھی پانی نہیں پیتی تھی. لیکن ان بدبختوں نے ہارا، اس کو ذبح کر ڈالا، اس کو ہلاک کر دیا اونٹنی کو. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا سن لو اللہ کا عذاب آئے گا. 3 دن باقی ہیں، بس جتنا جینا ہے جی لو. پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے، پیلے ہو گئے، بالکل ہلدی کی طرح پیلے ہو گئے. دوسرے دن ان کے چہرے لال ہو گئے، سرخ ہو گئے بالکل. اور تیسرے دن ان کے چہرے کالے پڑ گئے. اور ایک زوردار چیخ آئی، زلزلہ آیا، ان سب کے دل پھٹ گئے، بکھر گئے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے کذبت ثمود بطغواہا، قوم سمود نے اپنے سرکشی کی وجہ سے رسولوں کو جھٹلایا. اذ انبعث اشقاہا، جب اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا. کون؟ قدر بن سالف. فقال لهم رسول اللہ، بس ان سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا سنو، یہ جو اونٹنی ہے ناقۃ اللہ و سقیاہا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس کے پینے کی باری سے بچنا. یعنی جس دن یہ پانی پیے اس دن تم نے پانی نہیں پینا ہے. لیکن کیا ہوا؟ فکذبوہ، انہوں نے اس معجزے کو جھٹلایا. فعقروہا، اور اس اونٹنی کے پٹھے کاٹ ڈالے، کونچے جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو ہلاک کر دیا. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، تو ان کے رب نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا. فسواہا، پھر ان کی بستی کو ہموار کر دیا. ولا یخاف عقباہا، اور ان سے انتقام لینے سے اسے کوئی خوف نہیں تھا. اللہ رب العالمین آپ کو مجھے آج ختم قرآن کی رات ہے، تفسیر کا بھی اختتام ہے. اللہ رب العالمین آج کی رات کا صدقہ پروردگار ہم سب کو عذابات سے محفوظ فرمائے. اس وقت جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں پہ ظلم و بربریت ہو رہا ہے، اللہ پاک یہودیوں کو خاک و خون میں ملا دے. اللہ پاک مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، غیب سے مدد نازل فرمائے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ واللیل سے آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. واللیل اذا یغشا، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے. والنہار اذا تجلی، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے. وما خلق الذکر والانثی، اور اس قسم اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا. فاما من اعطى واتقى، بہرحال وہ شخص جس نے اللہ کی راہ میں دیا، واتقى، اور تقوی اختیار کیا. وصدق بالحسنى، اور اچھی بات کو سچ مانا. یہ کون ہے؟ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس کے بارے میں قرآن نے اتنی پیارے انداز میں، جس نے اللہ کی راہ میں دیا، تقوی اختیار کیا. اور اللہ فرماتا ہے اچھی بات کو سچ مانا. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اس سے مراد خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کہ آپ نے اللہ کی راہ میں دیا. کس طرح؟ یوں تو آپ کی سخاوت، آپ کا اللہ کی راہ میں دینا بڑا مقبول ہے، لیکن خاص اس سورہ مبارکہ میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک کافر تھا، جزاک اللہ، ایک کافر تھا امیہ بن خلف. یہ
حضرت بلال حبشی کا آقا تھا اور حضرت بلال حبشی اس کے پاس غلام تھے. حضرت بلال حبشی حضور پر دل قربان کر دیا, ایمان لے آئے. جب آپ ایمان لے آئے نا تو اس کو بڑا غصہ آیا, یا آپ کو مارتا, تپتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹا دیا جاتا اور اس اوپر سے سلے رکھ دی جاتی. آپ الاحد الاحد پکارتے, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. کوڑے برسائے جاتے, پورا پورا دن دھوپ میں باندھا جاتا, نہ پانی دیا جاتا نہ کھانا دیا جاتا, پھر بھی ایمان نہیں چھوڑا. اور ہم سے ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے کھڑے ہو کے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں, ہزاروں آئٹم کھا کے روزے نہیں رکھے جاتے رمضان کے. سردیوں میں وضو خانے میں گرم پانی ہوتا ہے پھر بھی نمازیں نہیں پڑھی جاتی. تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر وہاں سے گزرے, آپ نے کہا تو مسلمان چھوڑ کے انسان تو سمجھ, ایسا ظلم تو انسان جانوروں پر نہیں کرتا ہے. اس نے کہا اچھا اے ابو بکر تمہیں اتنی ہمدردی ہے تو اس کالے حبشی غلام کو آپ خرید لو. آپ نے کہا جی ٹھیک ہے. آپ نے پیسے دیے, سیدنا بلال حبشی کو خرید کر آزاد کر دیا اور حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. اللہ فرماتا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى, بہرحال جس نے اللہ کی راہ میں دیا, وَاتَّقَى, اور تقوی اختیار کیا. تو صدیق اکبر کو متقی کون کہہ رہا ہے؟ قرآن پاک. اللہ کا کلام کیا کہہ رہا ہے صدیق اکبر کو؟ متقی. قرآن ارشاد فرماتا وَاتَّقَى, اور تقوی اختیار کیا, وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى, اور اچھی بات کو سچ مانا یعنی اسلام کو. اب ہوا یہ, اللہ رب العالمین نے جب سیدنا صدیق اکبر نے ان کو آزاد کر دیا, اللہ نے ایک وعدہ کیا صدیق اکبر سے. کبھی سنی آپ نے قرآن میں سیدنا صدیق اکبر کی شان کہ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرماتا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى, ان قریب بہت دور رکھا جائے گا اس جہنم سے اس شخص کو جو سب سے زیادہ متقی ہے. اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے. مجھے وقت اجازت نہیں دے رہا کیونکہ آج اختتام کرنا ہے, اینڈ کرنا ہے, ورنہ میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا, عرض کرتا آپ کی خدمت میں. اتقا اس میں تفضیل, سب سے زیادہ متقی, یعنی انبیاء کے بعد کائنات میں اگر اللہ کے کلام نے کسی کو سب سے زیادہ متقی کہا ہے تو وہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ فرماتا ہے اللہ نے وعدہ کر لیا, فرمایا جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اس کو. کون؟ الذی یؤتی مالہ یتزکا, وہ شخص جو مال اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ پاکیزگی حاصل کر لے. اب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے نا تو 4 آدمی تعریف کرتے ہیں, لیکن 2 برا بھی بولتے ہیں, خواہ باتیں ملائیں گے, لینا لوانا کچھ نہیں ہے. تو یہ ذہن بنا کر رکھنا چاہیے کہ آپ کتنے اچھا کام کر رہے ہیں, جہاں 8 تعریف کر رہے ہیں تو 4 مذمت بھی کریں گے, باتیں بھی بنائیں گے, خواہ اس میں سے مطلب نکالیں گے. بھئی جس نے کام کیا وہ مطلب بہتر جانتا ہے نا. اب ہوا یہ کہ لوگ باتیں کرنے لگے, کہنے لگے یار ایسی کیا وجہ ہے کہ ایک غلام جو کالا ہے, ایک غلام جو حبشی ہے, موٹے موٹے ہونٹوں والا ہے, اس کو ابو بکر صدیق جیسا ذہین آدمی آزاد کر رہا ہے, کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو ایک کہنے لگا یار بات دراصل یہ ہوگی کہ بلال نے کوئی احسان کیا ہوگا ابو بکر پہ, تو آج موقع ملا, بلال کو خرید کر آزاد کر دیا ابو بکر نے, احسان پورا ہو گیا, بدلہ پورا ہو گیا. اللہ رب العالمین نے جواب دیا. اللہ رب العالمین فرمایا نہیں, کسی کا کوئی احسان نہیں ہے, یہ تو اپنا مال اس لیے دے رہا ہے تاکہ رب راضی ہو جائے. اللہ رب العالمین شاہ فرماتا وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى, اور اس ابو بکر پر کسی کا کوئی احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے, إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْعَالَى, مگر اس کا مال دینا تو صرف اپنے رب کی بلند و بالا رب کی رضا کے لیے ہے. اب بتائیے جناب, اور پھر رب نے آگے ایک تمغہ لگایا حضرت صدیق اکبر پر, اور یہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے سامنے صدیق اکبر پر تمغہ ہے. اللہ فرماتا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى, قریب ہے کہ وہ رب العالمین اسے راضی کرے گا, وہ رب سے راضی, اللہ ان سے راضی ہو جائے گا.
چنانچہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب سیدنا صدیق اکبر نے سب کچھ اپنا حضور پر قربان کر دیا، حتیٰ کہ جسم اقدس کے کپڑے بھی قربان کر دیے، اور جب حضور نے پوچھا اے ابو بکر گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے یا نہیں، تو کیا کہا تھا حضرت ابو بکر نے؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول ہی کافی ہے۔ تو جبریل امین نازل ہو گئے اور عرض کیا رسول اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو سلام ارشاد فرما رہا ہے، اور یا رسول اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ پوچھئے ابو بکر سے کہ یہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اور تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا وَلَا سَوْفَ يَرْضَى، ان قریب وہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو صدیق اکبر کا صدقہ عطا فرمائے، اور اہل سنت کے عقائد و نظریات پر تا دم زیست اللہ رب العالمین ہمیں پابند رکھے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سورۃ الضحیٰ سے آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ والضحیٰ، چاشت کی قسم، واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب وہ پھیل جائے۔ اچھا ایک بار ایسا ہوا کہ کئی دن ہو گئے حضور پر وحی نازل نہیں ہوئی، تو جو کفار تھے مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے محمد کا رب محمد سے بیزار ہو گیا ہے، نعوذ باللہ، اور محمد کے رب نے چھوڑ دیا ہے، اور اب ان کا مرتبہ مقام کم ہو گیا ہے، اور اللہ ان سے ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب آپ نہ بولیے، ہم جواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے، وما قلا، اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ حبیب آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا مرتبہ کم ہو گیا؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی گھڑی آپ کے لیے پچھلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ کیا مطلب؟ یعنی ہر آنے والا لمحہ آپ کا ذکر بلند ہوتا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اب اے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت مبارک نازل ہوئی صدقے جاؤں قربان جاؤں آقا دو جہاں کی رحمت کے، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، حضور نے فرمایا خدا کی قسم میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت کے اندر نہیں چلا جاتا ہے۔ آگے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، کہ حبیب کیا آپ کو رب نے یتیم نہیں پایا پھر اپنا ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یتیم اس معنی پر کہ آپ کے والد اور والدہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے، اور ایک یتیم کا معنی ہوتا ہے بے مثل و بے مثال، یکتا، بے مثل۔ یتیم کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک یتیم وہ جس بچہ یا بچی کے وہ بچہ نابالغ ہو اور اس کے والد کا انتقال ہو جائے، وہ یتیم ہے، ایک معنی یہ ہے، اور بلا شبہ حضور یتیم تھے اس طرح، در یتیم۔ اور ایک یتیم کا معنی ہوتا ہے بے مثل بے مثال، یکتا، ساری کائنات میں جدا کا آنا، اور بلا شبہ رسول اللہ علیہ السلام یکتا بے مثل بے مثال تھے نا، اس لیے تو برادر اعلی حضرت نے کہا یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، دل میں ہو یاد تیری گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ آگے رب العالمین نے فرمایا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے حبیب آپ کے رب نے آپ کو محبت میں خود رفتہ پایا پس اپنی طرف راہ عطا فرمائی۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور آپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا۔ ہائے ہائے، غنی کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو آپ یتیم پر شدت نہ فرمائیے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکے نہیں۔ سائل معنی کون ہوتا ہے؟ سوالی، جو سوال کرنے والا ہو، بھیک مانگنے والا ہو، خیرات مانگنے والا ہو، خیر مانگنے والا ہو، اسی کو سائل کہا جائے گا نا۔ سائل کس کو کہا جائے گا؟ سوال کرنے والے کو ہیں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ منگتے کو جھڑکنا نہیں، سائل کو جھڑکنا نہیں،
ہیں اعلیٰ فرماتا ہوں، اعلیٰ حضرت فرماتے مومن ہوں. کیا کہتے ہیں اعلیٰ حضرت؟ مومن ہوں. اور آپ مومنوں پر رؤوف الرحیم ہو، سائل ہوں، سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اے حبیب سائل کو جھڑکیے نہیں. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور آپ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کیجئے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک ایک آیت یہ جو آیتیں چل رہی ہیں چونکہ اختتام کرنا ہے، ورنہ ایک ایک آیت کے اوپر اتنے دلائل دیے جا سکتے ہیں اور ایسے زبردست نکات بیان، تفسیری نکات بیان ہو سکتے ہیں. لیکن انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ اس کا بھی موقع ادا کریں گے انشاءاللہ. سورۃ العلق سے آغاز ہو رہا ہے. یہ پہلی قرآن کی صورت ہے جو سب سے پہلے نازل ہوئی. نزول وحی کا آغاز یہیں سے ہوا، قرآن کے نزول کا. چنانچہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا فرمایا. خلق الانسان من علق. انسان کو جمے ہوئے خون سے بنایا. اقرأ وربک الاکرم. اے حبیب پڑھیے آپ کا رب ہی سب سے زیادہ کریم ہے. پڑھانے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. پڑھنے والا کون ہے؟ آقا دو جہاں. جب پڑھانے والا ایسا کہا جاتا ہے نا، شاگرد کی قابلیت دیکھ کے بولتے ہیں بھائی اس سے استاد کتنا قابل ہوگا. ایسے ہوتا ہے نا، استاد کتنا قابل ہوگا. تو آقا دو جہاں کا علم دیکھیے، آقا دو جہاں کی عقل دیکھیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور پھر حضور کو کہا گیا امی. کیا کہا گیا؟ امی. امی کا معنی نعوذ باللہ ان پڑھ جاہل نہیں جیسے بعض لوگ کرتے ہیں. امی کا معنی ہے بے پڑھے، یعنی کسی سے پڑھے نہیں، پھر بھی ایسی کتاب لائے کہ بڑے بڑے عقل و فہم والے اور بڑے بڑے دانشور اس کتاب کی فصاحت و بلاغت کے آگے عاجز آ گئے. ایسی عظیم الشان کتاب لے کر آئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ایسا امی. کیا کہا؟ ایسا امی کس لیے منت کش استاذ ہو، کیا کفایت اس کو اقرا وربک الاکرم نہیں؟ اللہ نے فرمایا اقرا وربک الاکرم. ہے پڑھیے آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے. آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ارأیت الذی ینہا. کیا آپ نے اس سے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے. عبدا اذا صلی. ہمارے بندے کو جب وہ نماز پڑھے. ارأیت ان کان علی الہدی. اے محبوب ذرا بتاؤ تو صحیح اگر یہ روکنے والا ہدایت پر ہوتا. یہ اس سے مراد کون ہے؟ ابو جہل، کہ جو مسلمانوں کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا. او امر بالتقوی، یا وہ تقوی کا حکم دیتا. ارأیت ان کذب وتولی. اے محبوب آپ بتائیے اگر وہ حق کو جھٹلائے اور منہ پھیرے. الم یعلم بان اللہ یری. کیا اسے یہ پتہ نہیں کہ بے شک اللہ اسے دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ینتہی. بے شک اگر وہ باز نہ آیا. لنصفعا بالناصیہ. تو ضرور ہم اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کے کھینچیں گے. قیامت کے دن کافر کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ لیا جائے گا. فیؤخذ بالنواصی والاقدام. اور پیروں سے پکڑ لیا جائے گا اور اٹھا کر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. الامان الحفیظ. آگے رب العالمین نے ارشاد فرمایا ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ. وہ پیشانی جو جھوٹی بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے. فلیدع نادیہ. تو جس سے چاہیے کہ ہم اپنے ہم مجلس مددگار کو بلا لے. جب اس کو پکڑیں گے نا پیشانی سے، فرمایا اب مددگار بلائے اپنے. سندع الزبانیہ. ہم ان قریب دوزخ پر مقرر کردہ فرشتوں بلا لیں گے. کلا ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا. لا تطیعہ. آپ اس کی بات نہ مانیے حبیب. واسجد. اور سجدہ کیجئے. واقترب. اور قریب ہو جائیے. یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس وقت جو سن رہے ہیں اور پوری دنیا میں جہاں بھی سنا جا رہا ہے، آپ سب پر سجدہ صاحب واجب ہو گیا ہے. جب آپ تفسیر سے فارغ ہو جائیں تو دوپہر میں جب بھی آپ کو ٹائم ملے یا ابھی تفسیر سے فراغت کے بعد سجدہ تلاوت کر لیجئے گا. کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ قرآن میں سجدہ تلاوت، یہ آخری سجدہ ہے نا قرآن میں 30ویں پارے میں،
تو فرمایا جب سجدہ تلاوت پڑھ کر بندہ سجدہ کرتا ہے نا تو شیطان جا کر کونے میں روتا ہے اور کہتا ہائے مجھے سجدے کا حکم ہوا میں نے انکار کر دیا میں جہنمی ہو گیا. بندے کو سجدے کا حکم ہوا اس نے سجدہ کیا اور رب نے اس کی مغفرت فرما دی. سورۃ القدر سے آغاز ہو رہا ہے. سورۃ القدر کا آیت کا شان نزول میں بتا دوں. ہوا یہ کہ ایک بار سرکار دو عالم علیہ السلام نے ایک واقعہ بیان کیا. پہلی امتوں میں ایک شخص گزرے حضرت شمعون. حضور نے فرمایا انہوں نے 1000 سال عمر پائی. کتنی؟ 1000 سال عمر پائی. اور فرمایا کہ وہ دن میں روزہ رکھتے تھے رات کو عبادت کرتے تھے اور دن میں روزہ رکھ کر جہاد کرتے تھے. تو حضور سے صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری عمریں تو 60 70 100 سال ہیں تو ہم تو اتنی عبادت کر سکتے ہیں نہ اتنا جہاد نہ اتنی نماز. 1000 سال عمر. حضور کا دل انور رنجیدہ ہو گیا. دل انور رنجیدہ ہوا. فرمایا محبوب رنجیدہ نہ ہو. ان کی تو 1000 سال عمر تھی نا. ہزاروں سال عمر تھی. 1000 سال. اے حبیب ہم آپ کے امتیوں کو ایک شب قدر عطا کریں گے جو 1000 مہینوں کے برابر نہیں 1000 مہینوں سے افضل ہوا کرے گی. اس ایک رات میں آپ کا امتی عبادت کرے گا گویا 1000 مہینوں سے افضل اس کی عبادت ہو جائے گی. چنانچہ اللہ رب العالمین نے سورہ قدر کو نازل فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک شروع اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر. اور تم نے کیا جانا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فرشتے اور جبریل امین اس رات میں اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر. ہر کام کے لیے. سلام. یہ رات سلامتی والی ہے. بخش دیا جاتا ہے. بڑے بڑے گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے. ہی حتی مطلع الفجر. یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین اپنے پیاروں کا صدقہ اپنے محبوبین و مقبولین کا صدقہ یہ رات آخری کل رہ گئی ہے تو آپ نے بھرپور انداز میں کل شامل ہونا ہے. 29 شب بخاری مسجد میں عظیم الشان محفل درس قرآن بھی ہے ذکر بھی ہے دعا بھی ہے سحری کا انتظام بھی ہے. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کے انوار و تجلیات سے مالا بال فرمائے. محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سورۃ العصر سے آغاز ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا. والعصر. زمانے کی قسم. ان الانسان لفی خسر. بے شک تمام انسان خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے. وتواصوا بالحق. اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی. وتواصوا بالصبر. اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے اور یہ سورۃ العصر پڑھی میں نے. حضور کے سامنے سورۃ العصر کو پڑھا اور عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں. آقا یہ بتائیے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس سورۃ العصر کی تفسیر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا والعصر سے مراد. اب دیکھیں قرآن کی تفسیر کس سے سن رہے ہیں؟ جن پر خود قرآن اترا ہے. انہوں نے اس سورہ مبارکہ کی کیا تفسیر کی؟ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے یعنی عصر کا وقت ہے. اور ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل ہے. الا الذین آمنوا سے مراد صدیق اکبر ہیں. وعملوا الصالحات سے مراد عمر بن خطاب ہیں. وتواصوا بالحق سے مراد عثمان غنی ہے. اور وتواصوا بالصبر سے مراد مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
اللہ پاک ان نفوس قدسیہ کا صدقہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان کے طریقوں پر چلنے کی اور ان کے مطابق عقائد و نظریات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محمد کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یمن میں ایک بادشاہ رہا کرتا تھا، اس کا نام تھا ابرہا، اور اس کو بڑی جلن ہوتی تھی کہ مسلمان مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور وہاں جا کے طواف کرتے ہیں اور سارے نذرانے اور چڑھاوے وہاں چلے جاتے ہیں. چنانچہ اس نے یمن میں ایک کلیسا بنوایا، ایک کلیسا بنایا گیا اور لوگوں کو کہا کہ اب حج کرنے یہاں پر آئیں. لیجئے جناب، مسلمانوں کو بڑا غصہ آیا. ایک مسلمان گیا خاموشی سے، جس دن افتتاح ہونا تھا نا، خاموشی سے ایک مسلمان گیا اور اس نے جا کر اس کلیسا میں گندگی کر دی. اس کو بڑا غصہ آیا. اس نے قسم کھائی کہ میں بیت اللہ کو گرا دوں گا. چنانچہ یہ ایک ہاتھیوں کی فوج، اس کے فوجی لوہے کا لباس پہنے ہوئے، خوت پہنے ہوئے لوگ رہے گا، اور لوہے کا لباس، اور ہر فوجی ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا، لے گیا پوری فوج. حضرت عبد المطلب حضور کے دادا، یہ صاحب ایمان تھے رضی اللہ تعالی عنہ، دین ابراہیمی پر تھے. اب یہ واقعہ جو ہے یہ حضور کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے کا ہے. ایک روایت میں یہ کہ 51 دن پہلے کا ہے. تو اب ابرہا نے ان کے اونٹوں پہ بھی قبضہ کر لیا. یہ کعبے کے متولی تھے، حضرت عبد المطلب جو حضور کے دادا تھے. آپ تشریف لے گئے. چونکہ نور نبوت دنیا میں چمکنے والا تھا نا، آقا دو جہاں کی ولادت ہونے والی تھی، تو حضرت ابو طالب کی پیشانی میں نور نبوت نظر آ رہا تھا. تو جیسے ہی تمام ہاتھیوں نے دیکھا تو ایک ہاتھی نے، جس پر خود ابرہا سوار تھا، وہ سفید رنگ کا ہاتھی تھا، اس ہاتھی نے سجدہ کر دیا. سب حضرت عبد المطلب کو دیکھ کر، کیونکہ نور نبوت نظر آیا نا اس جانور کو. آپ آئے، ابرہا کے پاس بیٹھے، اس کو پتہ پڑا کہ یہ بیت اللہ شریف کے متولی ہیں. اس سے پوچھا جی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا بھائی میرے 50 اونٹ پر آپ نے قبضہ کر لیا ہے، تو میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ میرے اونٹ مجھے واپس کر دیں. تو یہ بڑا حیران ہوا. اس نے کہا میں سمجھا تو میرے پاس ریکویسٹ لے کر آئے ہو جی ہمارے بیت اللہ پر حملہ نہیں کرو، تمہیں تو اپنے اونٹوں کی پڑی ہوئی ہے، حالانکہ تمہیں بیت اللہ کی فکر ہونی چاہیے. ایک تاریخی جواب دیا حضرت عبد المطلب نے. کہا میں اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا میں ان کی پرواہ کروں گا، اور جس کا وہ گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت فرما لے گا. چنانچہ صبح ہوئی، آپ اونٹ لے کے تشریف لے کر صبح ہوئی اور یہ قافلہ روانہ ہونے لگا. ابرہا کے ہاتھی کو اٹھایا گیا. اول تو اڑتا نہیں تھا، اڑ گیا. جہاں چاہتے چلاتے چل جاتا، لیکن مکہ مکرمہ کی طرف، بیت اللہ کی طرف ڈھانے کے لیے جانے چاہتے نہیں چلتا تھا. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جانور بھی اگر نبی کا نہیں نور نبوت کا خالی ادب کر لے تو اللہ اس سے بھی ہلاکت سے محفوظ فرما دیتا ہے. چنانچہ انہوں نے چھوڑ دیا، کہا جی چھوڑو اس ہاتھی کو، اور روانہ ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ابابیلیں بھیج دیں. چنانچہ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، علامہ ابن جریر جامع البیان جز نمبر 30 صفحہ نمبر 382 پر لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ جو پرندے آئے تھے نا، جو ابابیلیں، یہ جھنڈ بنا کر آئے تھے، اور ان کی سونڈ بھی تھی. ایک کنکر ان کے پنجوں میں، دونوں ایک ایک کنکر، اور ایک سونڈ کے اندر تھا. اور فرمایا یہ سیاہ رنگ کے تھے اور سمندر کی جانب سے آئے تھے. اور معالم التنزیل جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 9 پر حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جس شخص پر یہ آقا کنکر کو چھوڑتے وہ کنکر ایٹم بم بن جاتا تھا. واللہ ایسا قادر ہے. وہ کنکر ایٹم بم کا کام کرتا تھا. وہ خوت کو پھاڑتا، لوہے کا جو خوت تھا، ہاتھی کے جو سوار تھا اس کو چیرتے ہوئے
ہاتھی کو چیرتے ہوئے زمین کی گہرائیوں میں چلا جاتا تھا، اور صرف چیرتا نہیں تھا بلکہ ایٹم بم جب دھماکہ ہوتا ہے نا کس طرح چیتھڑے بکھر جاتے ہیں، فرمایا ایسے ہو گئے جیسے جانور جب بھوسا کھا لیتے ہیں اور بھوسا بکھر جاتا ہے نا، ایسے ان کے اعضاء بکھر گئے، ان کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں بکھر گئی۔ چنانچہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کے مکر کو باطل نہ کر دیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر ہر طرف سے پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو انہیں پتھر کی کنکریاں مارتے تھے، فجعلہم کعصف مأکول، تو انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یا اللہ ایسا قادر ہے۔ آج ختم قرآن کی رات ہے، تفسیر قرآن کا اختتام ہے، 2 قرآن پاک ختم ہوئے شبینے میں۔ آج ابابیل کا ذکر آیا ہے۔ اس وقت عالم اسلام سخت ترین آزمائش میں، نالائق حکمرانوں کی وجہ سے۔ اس وقت فلسطین یہودیوں کے شکنجے میں ہے، نوجوانوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ رمضان کے مقدس مہینے میں نماز پڑھتے ہوئے مسلمانوں پر سنگ باری اور گولہ باری کی جا رہی، گولیاں ماری جا رہی، خواتین کی عصمت دری کی جا رہی ہے، اور جو کچھ سوشل میڈیا پر جو ویڈیوز آ رہی ہیں اور جو مناظر آ رہے ہیں وہ انسانی دل نہیں دیکھ سکتا۔ کہاں گئے لبرل؟ کہاں گئے یہ سارے بدبخت جو ایک ذرا سے واقعے پر پوری دنیا میں ہم اس واقعے کی مذمت بھی کرتے ہیں لیکن اسی وقت انسانیت کے علمبردار بن کے آ جاتے ہیں؟ کیا پوری دنیا کو اور اقوام متحدہ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس وقت فلسطین میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آئیے آپ اور ہم سب، آج ختم قرآن کی رات ہے، رب العالمین آج کی رات کا صدقہ رب العالمین مسلمانوں پر خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ آئیے مل کر ہم سب یا قہار یا جبار کا ورد کرتے ہیں، مل کر پڑھنا ہے یا قہار یا جبار، ہارو یا جبار، یا قہار یا جبار، یا جبار، یا قہار یا جبار، یا قہار یا جبار، یا ارحم الراحمین، یا رحمان یا رحیم۔ اے خالق مالک، اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد نازل فرما دے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد نازل کر دے، جہاں جہاں مسلمان آزمائش میں مبتلا ہیں تو سارے مسلمانوں پر خاص فضل و کرم نازل کر دے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ قریش سے آغاز ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے لیے اللہ نے ان کے لیے تجارتی سرگرمیاں رکھی، ان کے لیے سفر آسان کر دیے۔ بیٹا تار سے دور ہو جاؤ، اس بچے کو پیچھے بٹھا لیا۔ اب تھوڑا نظر رکھا کہ تار پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے کرنٹ لگ جائے، اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ تو تجارتی سرگرمیوں سے مانوس کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے قریش کے لیے آسانی عطا کی، گرمیوں میں سردیوں میں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں اللہ نے رغبت دلائی، تمہارے لیے تجارتی سفر آسان کیے، تو اب اسی بنا پر اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اس جو بیت اللہ تمہارے سامنے ہے، اس گھر کے رب کی عبادت کرو، جو اس گھر کا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے لإیلاف قریش، اور صرف یہ نہیں کہ تمہیں رغبت دلائی بلکہ تمہیں بھوک میں کھانا دیا۔ مکے میں کچھ نہیں پیدا ہوتا سوائے کھجور کے، لیکن پوری دنیا کا پھل آپ کو مکہ میں ملے گا، پوری دنیا کی نعمتیں مکے میں ملے گی، اور حضور کی دعاؤں سے اب مدینے کے اندر بھی ہے۔ اور خوف سے امن عطا کیا، کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ مکہ مکرمہ وہ جگہ ہے کہ جہاں جوں مارنا بھی منع ہے، جوں کو مارنا اس پر بھی صدقہ لازم آ جاتا ہے، ایسی امن والی جگہ ہے۔
اللہ فرماتا لإیلاف قریش، قریش کو رغبت دلانے کے لیے، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، انہیں سردی اور گرمی کے تجارتی سفر سے مانوس کیا، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہٰذا انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ اگلی سورۃ مبارکہ سورۃ الماعون ہے۔ سورہ معون مکی ہے، اور یہ آیات جو ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ کل بڑی تفصیل کے ساتھ ولید بن مغیرہ کا ہم تذکرہ سن چکے ہیں، بس آخر میں اتنا عرض کر دوں کہ اللہ نے اس کو بڑا دولت، بڑی شہرت، بڑے مکانات، کھیتیاں، مویشی، حتیٰ کہ اولاد بھی کثرت سے دی تھی، کہ اس کے 10 بیٹے تھے، 10 کے 10 بڑے مالدار تھے، اور یہ بڑا بدبخت کافر تھا۔ اللہ نے قرآن میں خود اس کے لیے فرمایا سأصلیہ سقر، اللہ فرماتا میں اس کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہ، یہ کسی کافر کے لیے نہیں کہا قرآن نے۔ سأرہقہ صعودا، اللہ فرماتا میں اس کو مجبور کروں گا کہ صعود پہاڑ پر چڑھے۔ مفسرین شاہ فرماتے صعود پہاڑ کیا ہے؟ فرمایا صعود پہاڑ یہ ہے کہ اگر کافر جب چڑھنے لگے گا اور اس پر ہتھیلی رکھے گا، اس کی ہتھیلی پگھل جائے گی، اتنا گرم ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اتنا بدبخت کافر ولید بن مغیرہ، کیا نام تھا اس کا؟ ولید بن مغیرہ۔ اس کے 10 بیٹے تھے، 7 کافر تھے، 3 کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ ایک تھے ہشام بن ہشام، دوسرے تھے ولید بن ولید، اور تیسرے مشہور معروف صحابی رسول سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ کی قدرت، باپ کیسا کافر ہے، سخت ترین کافر، اور بیٹا خالد بن ولید، سبحان اللہ۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ باپ کافر ہوتا ہے تو بیٹا نیک ہوتا ہے، کبھی بیٹا باپ نیک ہوتا ہے تو بیٹا چلا جاتا ہے الٹی طرف۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ کو برا نہ بولو، ہاں، اگر یزید بگڑ گیا اور اس نے گندے کام کیے تو امیر معاویہ تو کاتب وحی ہے نا، امیر معاویہ تو جنتی ہے نا، امیر معاویہ تو صحابی رسول ہے نا، رسول اللہ کی مفارقت میں اور امت کے ماموں ہیں، حضور کی زوجہ کے بھائی ہیں۔ چلیں جی، پھر وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، چند باتیں اور کرتا، لیکن اللہ پاک ہم سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے اس بدبخت کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرمائیں۔ چنانچہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، فذالک الذی یدعو الیتیم، یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو آمادہ نہیں کرتا، فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کس کے لیے؟ مصلین، مصلی کی جمع ہے نمازی۔ اللہ فرمایا وہ لوگ جو نماز پڑھیں، بے نمازی نہیں کہا اللہ نے، کیا فرمایا؟ نمازیوں کے لیے ویل ہے، تباہی ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ کون سے نمازی ہیں؟ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ نمازی ہیں جو نماز اس نیت سے پڑھیں کہ ثواب نہیں ملے گا۔ الحمدللہ ہم اس نیت سے نہیں پڑھتے ہیں، ثواب کی امید رکھ کے پڑھتے ہیں۔ اور کون سے لوگ ہیں؟ کیا ہم یہ 2-3 طرح کے لوگ حدیث پاک میں بیان کیا گیا کہ اس جو قرآن میں فرمایا نا نمازیوں کے لیے بربادی ہے، ایک تو یہ، دوسرے وہ لوگ فرمایا جو نماز نہ پڑھنے سے ان کو عذاب کا ڈر نہ ہو کہ بھئی پڑھو نہیں پڑھو عذاب نہیں ہوگا، الحمدللہ وہ بھی نہیں ہے۔ تیسرے ابن عباس فرماتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت گزار کے پڑھتے ہیں، لیکن وقت گزار کے، اور جو پڑھتے نہیں ہیں سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے فویل للمصلین، نمازیوں کے لیے بربادی ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے
تنہا ہوں گے تو ایک بھی نماز نہیں پڑھیں گے. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ اور استعمال کی معمولی چیزوں سے منع کرتے ہیں, جیسے نمک, پانی, چھوٹی موٹی چیزیں, فرمایا اس سے منع نہیں کرنا چاہیے. سورۃ الکوثر سے آغاز ہو رہا ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا. کوثر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے. امام بخاری حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اس آیت کے تحت, فرماتے ہیں کوثر, سورہ کوثر ویسے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے. ابن عباس فرماتے ہیں کوثر سے مراد کیا ہے کہ ہر خیر اللہ نے آپ کو کثرت سے عطا فرمائی ہے. ابھی آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی, بات سمجھ میں آ جائے تو دل سینے کے اندر جھوم اٹھے گا کہ ہر خیر, کیا مطلب؟ فضائل خیر ہے نا تو وہ بھی اللہ نے کثرت سے عطا فرمایا. مال خیر ہے تو وہ بھی کثرت سے عطا فرمایا. حسن خیر ہے تو وہ بھی کثرت سے عطا فرمایا. علم خیر ہے تو علم بھی کثرت سے عطا کیا. مرتبہ, مقام اور بلندی خیر ہے تو مقام و مرتبہ بھی اللہ نے سب سے کثرت سے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور خیر کیسی ملی؟ کل خیر کیسی ملی حضور کو؟ کل خیر ملی ہے, کل خیر. عقل ملی تو عقل کل, جاہ و منصب ملا تو جاہ کل, اور علم ملا تو علم کل. اللہ فرماتا ہے حبیب انا اعطیناک الکوثر, اے حبیب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں کوثر عطا کر دیا. فصلی لربک وانحر, آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. ان شانئک ھو الابتر, بے شک آپ پر دشمن ہر خیر سے محروم اور بے نسل ہے. صالحین نے فرمایا جو کوئی سورہ کوثر کو 110 مرتبہ صبح 110 مرتبہ شام کو پڑھے, اللہ تبارک و تعالی اسے رزق حلال سے مالا مال فرما دے گا, اس کے دشمن تباہ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی اور غربت کو دور فرما دے گا. سورہ کافرون سے آغاز ہو رہا ہے. اچھا, اس سورہ کافرون اس کا شان نزول کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, علامہ ابن جریر نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قریش حضور کے پاس آئے اور کہا اے محمد آپ ہمارے بتوں کو کہنے سے باز نہیں آتے, رکتے نہیں ہیں, تو لہٰذا ہم آپ کو کچھ آپشنز پیش کرتے ہیں. اچھا جی, کیا آپشن ہے؟ کہا ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکے کے امیر ترین آدمی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے بھائی. دوسرا آپشن کیا ہے؟ اگر آپ کو یہ منظور نہیں ہے تو عرب کی جو سب سے حسین و جمیل خوبصورت عورت ہے نا, اس سے آپ کی شادی کرا دیں گے. ٹھیک ہے, کرنا کیا ہے؟ بس ایک کام کرنا ہے, آپ ہمارے بتوں کو برا نہیں بولے بس. اور اگر یہ منظور نہیں ہے, یہ دو چیزیں, تو ایک اور طریقہ ہے. حضور نے فرمایا بھائی وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ پہلے 1 سال آپ نعوذ باللہ ہمارے بتوں کی عبادت کیجئے, اور پھر ہم 1 سال آپ کے رب کی عبادت کریں گے. جب انہوں نے یہ پیشکش کی نا, اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون, اے محبوب آپ ان کافروں سے فرمائیے, اے کافروں. کس سے فرمائیے؟ بولو یار, کافروں سے فرمائیے. کیا کہیے؟ یا ایہا الکافرون, کیا کہیے؟ اے کافروں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو لوگ بولتے ہیں کہ کافر کو بھی کافر نہ بولو. ارے تو بھائی کیا بولے؟ کافر کو کافر نہ بولو. کافر کو کافر نہیں بولیں گے تو مسلمان بولیں گے, نعوذ باللہ. ہیں وہ کہتے ہیں کافر کو کافر نہیں بولو, پتہ نہیں کب مسلمان ہو جائے. تو مسلمان کو مسلمان نہیں بولو, پتہ نہیں کب کافر ہو جائے. زندہ کو زندہ نہیں بولو, پتہ نہیں کب مر جائے. بھائی جو وہ کافر ہے اس کو کافر بولنا فرض ہے, واجب ہے. اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب یہ آپ کو پیشکش کر رہے ہیں کہ آپ 1 سال نعوذ باللہ بتوں کی عبادت کیجیے. قل یا ایھا الکافرون, اے محبوب آپ کافروں سے فرمائیے اے کافروں, لا اعبد ما تعبدون, میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد,
اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والا ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن بتوں کی تم پوجا کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والا ہو جس پروردگار کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو۔ بھائی یہی عقیدہ ہے۔ سورۃ النصر سے آغاز ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا ہوا یہ کہ فتح مکہ نہیں ہوا تھا نا، مکہ جب فتح نہیں ہوا تھا تو 2 4 6 6 لوگ کر کے ایمان لاتے تھے۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا تو پھر فوج در فوج لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے، بڑے بڑے قافلے آتے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے، حضور کے ہاتھ پہ بیعت کرتے۔ اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم فرمانے والا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور اس کی فتح آ جائے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اے حبیب آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کے حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، وَاسْتَغْفِرْ، اور استغفار کیجئے، إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ لہب سے آغاز ہو رہا ہے۔ ابو لہب حضور کا چچا تھا، دکھنے میں بڑا خوبصورت تھا لیکن کفر کی موت مرا۔ ابو لہب کے بعد متعلق مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ، اور امام بخاری نے خود اس کو بخاری شریف میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں حضور نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت کیا اور کہا میں اللہ کا نبی ہوں، تو سب سے زیادہ بکواس ابو لہب نے کی، ابو جہل نے کی۔ ابو لہب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اے محمد نعوذ باللہ آپ کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ جب اس نے یہ کہا نا، اللہ کی غیرت کو گوارا نہ ہوا۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، اور البدایہ والنہایہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 77 پر لکھتے ہیں کہ غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر جب ہو گیا اس کے بعد 7 دن ابو لہب زندہ رہا، اور حضرت ام الفضل جو ہیں انہوں نے خیمے کی 24 کے سر پر ماری تھی اور سر پھاڑ دیا تھا۔ اس کے بعد یہ عدسہ کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ یہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس کے اندر بڑے بڑے پھوڑے نکل آتے ہیں، اور بیماری میں یہ مبتلا ہو گیا اور اس کے بچے ڈرنے لگے، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کوئی اس کے قریب نہیں آتا تھا، اس کی لاش سے بدبو آنے لگی۔ چند دن بعد 3 دن تک اس کی لاش گھر میں پڑی رہی، اس کے بیٹوں نے بھی ہاتھ نہیں لگایا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے خود دیکھا کہ اس کے بچوں نے اس کو غسل بھی نہیں دیا، بلکہ مکہ مکرمہ میں ایک بلند جگہ سے لے جا کر اس کو دیوار کے نیچے ساتھ نیچے پھینک دیا اور اوپر سے پتھر ڈال دیے۔ یہ ہوتا ہے گستاخ رسول کا انجام۔ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پائیں گے جو گستاخوں کو راہیں فراہم کر رہے ہیں یا ان کی باتوں پر خوش ہیں۔ اللہ رب العالمین شاہ فرماتا ہے تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ محبوب کو کہتا ہے یہ، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسبا، اس کا مال اور اس کی کمائی سے اس نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ سخت شعلوں والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ اس کی بیوی تھی، علامہ ابن حجر عسقلانی فتح الباری جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 147 پر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ابو لہب کی بیوی کانی تھی اور بڑی رسول اللہ کی دشمن تھی، نعوذ باللہ، اور اس کی کنیت تھی ام جمیل، اس کا نام تھا اروا بنت حرب بن امیہ، اور یہ ایسے حضور کی دشمن تھی کہ مالدار تھی، نوکرانیاں تھی اس کے پاس، کنیزیں خادمائیں تھیں، لیکن حضور کو تکلیف دینا نعوذ باللہ اس کو اتنا پسند تھا کہ یہ حضور کی راہ میں کانٹے بچھانے کے لیے نا خود جنگل سے لکڑیاں اور کانٹے کاٹ کر لاتے تھی۔ تو ایک دن یہ ایسے پٹھل بنا کر پیچھے کمر پر رکھ کر لا رہی تھی، تو تھک گئی، بڑھیا تھی، تھک گئی، ایک پتھر کے ساتھ آرام کرنے کے لیے لیٹی، پیچھے سے فرشتہ آیا
اور جو اس نے پٹل بنا کر کمر پہ لگا رکھا تھا، فرشتے نے اس کو دھکا دیا اور اس کے گلے میں پھندا لگایا جس سے اس کی موت ہو گئی اور یہ کفر کی موت مری۔ اللہ فرماتا ہے اب قیامت کے دن کیا ہوگا؟ مفسرین شیعہ فرماتے ہیں کہ یہ جہنم کے اندر آگ میں ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی درخت پیٹھ پر درخت زقوم کے درخت کے کانٹے دار لکڑیوں کا گٹھا ہوگا اور اس کی گردن میں آگ کی زنجیر کا پھندا ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ ابو لہب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا، وامرأتہ اور اس کی بیوی بھی حمالۃ الحطب، اس کی بیوی بھی لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے سر پر اٹھائے ہوئے ہوگی، فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں کانٹے دار رسی ہوگی۔ سورہ اخلاص سے آغاز ہو رہا ہے، جب گزر جائیں گے ماہ 11 تیری آمد کا پھر شور ہوگا، کیا بھروسہ میری زندگی کا۔ کیسے راتیں گزر گئیں، کیسے رمضان گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ آخری سورت ہے سورہ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ اخلاص، حدیث پاک میں ایک صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ مجھے سورہ اخلاص سے بڑا پیار ہے۔ حضور نے پوچھا کیوں پیار ہے؟ کہا میرے رب کی وحدانیت اس میں بیان کی گئی ہے اور میں ہر رکعت میں اس کو تلاوت کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا تیری یہ محبت تیری بخشش کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ کہیے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور اس کا کوئی کفو نہیں، کوئی ہمسر نہیں، کوئی ہم پلہ نہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس سے آغاز ہو رہا ہے، یہ آخری دو صورتیں۔ حضور علیہ السلام پر جادو ہو گیا۔ اچھا دیکھیں ہمارے ہاں معاشرے میں عام طور پر دو طرح کے مائنڈ سیٹ پائے جاتے ہیں، یا تو بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں کہ کھانسی بھی ہو گئی تو بولیں گے جادو کر دیا کسی نے، نزلہ ہو گیا، نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بے برکتی آ رہی ہے اور اس وجہ سے آ رہی ہے تو کہیں گے وہ جادو کرا دیا کسی نے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرے وہ ہوتے ہیں جو بولتے ہیں بھائی ہم تم نہیں مانتے ان چیزوں کو، یہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ یا بعض لوگوں کو کہا جائے کہ آپ پر جادو ہو گیا ہے تو وہ بولتے ہیں ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم تو روزہ بھی رکھتے ہیں، ہم تو یہ وظائف بھی پڑھتے ہیں، وہ بھی پڑھتے ہیں۔ ارے بھائی جب رسول اللہ پر جادو ہو سکتا ہے تو میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ تو جادو برحق ہے، جادو کا انکار کفر ہے۔ حضور علیہ السلام پر بھی جادو ہو گیا۔ چنانچہ ان آیات، ان دو صورتوں کی، یہ 11 آیتیں دونوں صورتوں میں، سورہ فلق میں 5 آیتیں، سورہ ناس میں 6 آیتیں، 11 آیتیں۔ ایک یہودی تھا لبید بن اعصم، تو لبید بن اعصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے ایک دھاگے کے اندر گرہیں لگائیں 11 اور حضور علیہ السلام پر جادو کا عمل کیا، پھونکے ماری ہر گرہ کے اندر، اور جسم اقدس پر ظاہری جو اعضاء تھے، ہاتھ مبارک، پیر مبارک، اس پر اثر ہوا، لیکن مفسرین فرماتے ہیں حضور کی عقل مبارک کامل رہی۔ یعنی ہم جیسے گناہگار انسانوں پر ہوتا تو ہماری تو عقل بھی فوت ہو جائے گی نا، اور ڈسٹرب ہو جائیں گے، ہم بے کی باتیں کریں گے، لیکن آقا دو جہاں کی عقل مبارک پر بشری تقاضے کے مطابق بس جسم پر اثر آئے، ظاہری اعضاء مبارکہ پر، دل انور اور عقل مبارک بالکل سالم رہی، محفوظ رہی۔ چنانچہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا رسول اللہ ایک یہودی ہے اور اس کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے جادو کیا اور جادو کا سامان فلاں کنویں میں پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ حضور نے حضرت علی کو بھیجا اور یہ نکال کر لائے اور سورہ فلق سورہ ناس عطا کی گئی۔ فرمایا حبیب پڑھتے جائیے ایک کیونکہ 11 گرہیں لگائی ہیں، دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں، ایک گرہ آیت پڑھتے جائیں گے، ایک گرہ کھلتی جائے گی۔ حضور پڑھتے گئے، ایک آیت پر ایک گرہ کھلتی گئی، حتیٰ کہ جب 11ویں گرہ کھلی اللہ نے شفا عطا فرما دی۔ آج ختم قرآن کی رات ہے، اختتام قرآن ہے، شعبان شبین 2 ختم قرآن اور تفسیر قرآن کا اختتام ہے۔ آئیے یہ نیت کرتے ہیں کہ جتنے بھائی جتنی بہنیں آج اس وقت جو جادو میں مبتلا ہیں، جس وقت دنیا میں کہیں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اس بخاری مسجد میں جہاں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں، اللہ رب العالمین تمام بھائیوں اور بہنوں جو جادو مبتلا ہیں، اثرات میں، نظر بد میں، جنات میں، آصب میں، اللہ پاک سب کو شفا عطا فرمائے۔
आमीन बिजाहि सय्यदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हम 5 आयतें पढ़ते हैं और नियत ये करनी है अल्लाह पाक हमेशा के लिए हमें जादू से महफूज फरमा दे। चले एक वजीफा भी बता देता हूं मैं आपको। 11 आयतें हैं। आप नीले रंग का धागा ले लीजिए, कोई सा भी धागा, सूत का हो तो बहुत अच्छा, उसको नीला कर लीजिए। नीले रंग का सूत का मिलता नहीं है, उसको लेकर आपको नीली स्याही में डिबोना पड़ेगा या नील वगैरह में, नीला कर ले उसको, या नीला धागा हो, और सर से लेके पांव तक उसको नाप लीजिए। फिर उसको 11 मरतबा डबल कर लीजिए और एक एक आयत पढ़ते जाएं और एक एक गिरा लगाते जाएं और उसके बाद उस धागे को जला दें। इंशाअल्लाह के सही जादू होगा, अल्लाह ताला शिफा अता फरमा देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। ऐ महबूब आप कहिए कि मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ। मिन शर्रि मा खलक़, उसकी बनाई हुई हर चीज़ के शर से। व मिन शर्रि गासिक़िन इज़ा वक़ब, और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए। व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फ़िल उक़द, और गिरह में जादू की बहुत फूंक मारने वाली औरतों के शर से। व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखिए, एक बात मैं आपको और अर्ज़ करूँ, अल्लाह ने क्या फरमाया? व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, हसद करने वाले की शर से पनाह मांगनी चाहिए, क्योंकि हासिद उस वक्त तक राज़ी नहीं होता जब तक कि मासूद की नेमत ज़ाइल नहीं हो जाए या उससे छिन ना जाए। जिससे हसद कर रहा उसकी नेमत छिनेगी नहीं, उसको सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह से हम पनाह मांगते हैं और कुरान ने भी तालीम दी, फरमाया व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ए महबूब आप कहिए मैं सब लोगों के रब की पनाह लेता हूँ। मलिकिन नास, तमाम लोगों के बादशाह की पनाह लेता हूँ। इलाहिन नास, सब लोगों के माबूद की पनाह लेता हूँ। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, पीछे हटकर छुप जाने वाले की वसवसा डालने वाले के शर से पनाह लेता हूँ। अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, खन्नास वो है कि जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता है। अल मुस्तदरक जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 551 पर हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि खन्नास कौन है। इरशाद फरमाते जो भी इंसान पैदा होता है उसके दिल पर वसवास पैदा होता है। वसवासिल खन्नास, ये जिन है, शैतान, और ये वसवसे डालता है, ये वसवास पैदा होता है। अगर वह अल्लाह को याद करता है तो ये शैतान पीछे हट जाता है, और अगर गाफिल होता है तो उसको वसवसा डालता है। और अल असवासिल खन्नास से मुराद इब्न अब्बास फरमाते यही है। तो साहबा ने हुजूर से पूछा, या रसूलल्लाह, हर एक के साथ शैतान पैदा होता है, तो आप भी पैदा हुए, आपके साथ भी पैदा हुआ होगा। कुर्बान जाए साहबा के, हर सवाल हुजूर से पूछ लिया। कहा या रसूलल्लाह, आप पैदा हुए तो आपके साथ भी जिन पैदा हुआ होगा, शैतान पैदा हुआ होगा जो हमें बुराई का हुक्म देता है। हुजूर ने फरमाया, हाँ मेरे साथ पैदा हुआ था, लेकिन मैंने उसे मुसलमान कर लिया, अब मुझे भलाई के मशवरे दिया करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन शाह फरमाता है, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, वो वसवासिल खन्नास वो है जो लोगों के दिलों में शुकुक व शुबहात और वसवसे डालता है। मिनल जिन्नति वन नास, जो जिन्नात में से भी है और इंसानों से भी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जितनी तफसीर, यकीनन बोलने का काम है तफसीर, गलतियाँ हुई होंगी, कोताहियाँ हुई होंगी, अल्लाह पाक सब गलतियों और कोताहियों को मुआफ़ फरमा दे। इंशाल्लाह भी ज़िक्र दुआ के बाद ज़िक्र भी करेंगे, दुआ भी करेंगे। ज़िक्र दुआ के बाद आप सब के लिए, आप इसी तरह बैठे रहिएगा, आगे नहीं आइएगा, मैं उतर के नीचे बैठ जाऊँगा, क्योंकि तफसीर होती है, इसका एक्साइट होता है पूरा, ताकि सुनने वालों को भी आराम रहे। आइए ज़िक्रुल्लाह करते हैं, फिर उसके बाद इंशाल्लाह कुरान के एक एक हर्फ के वसीले से खुसूस दुआएं होंगी। या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या रहमान या अल्लाह, या अल्लाह।
يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا 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 حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا حنان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لا يا الله 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 يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا منان يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا غفار يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 الله الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله يا الله
يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله يا 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 رزاق 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 يا الله 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 يا الله يا الله يا رزاق يا الله 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 الله يا 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 الله الله يا الله يا مسبب الأسباب 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 الله 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 لا الله 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 اللہ دل کو نور کر دے سختی دور کر دے اپنا قرب دے کر
دوری دور کر دے یا کریم یا اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 Allah 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 اپنا قرب دے دے دوری دور کر دے اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم اللهم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا رحمن يا رحيم جبکا میں عملہ واللے تی کچھ نہیں میرے پلے یا اللہ میں عملہ واللے تے کچھ نہیں میرے پلے جیبے کھا میں رحمت تیری بلے بلے یا ارحم الراحمین یا رحمن یا رحیم یا حنان یا منان یا دیان یا سلطان یا سبحان اللہ تفسیر قرآن کا بھی تو آغاز ہوا تھا دل خوش تھا قرآن سن رہے تھے اللہ آج ختم قرآن کی رات آ گئی شبینے میں 2 قرآن پاک ختم کیے گئے تفسیر قرآن کا اختتام ہوا اے رحمان اے رحیم تیری عزت کی قسم ہے رمضان دوبارہ آئے گا
لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے میں سے کس کی زندگی باقی ہوگی. یہ رمضان کسی کی زندگی سے 1 سال کے لیے رخصت ہوگا اور کسی کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوگا. اے رحمان، اے رحیم، اے خالق مالک، اے حنان و منان، اے دیان، اے سلطان، اے سبحان، اے خالق مالک، اے اللہ، اے رحمان. یقیناً پڑھنے میں، سننے میں، کہنے میں، بولنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، بیان کرنے میں غلطیاں ہوئی ہیں، ہم غلطیوں سے بھرپور ہیں. اے رحمان، اے رحیم، اے اللہ، اے اللہ تو ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے. یا رحمان یا رحیم، اے خالق مالک، اے حنان و منان. اللہ جیسا قرآن سننے کا حق تھا ایسا سن نہیں پائے، جیسا پڑھنے کا حق تھا ایسا پڑھ نہیں پائے، جیسا بیان کرنے کا حق تھا وہ تو بالکل بھی نہیں ہو پایا. اللہ تو ہماری کمزوری کو جانتا ہے، تو ہماری کم علمی سے واقف ہے. اللہ تو ہماری کوتاہیوں سے واقف ہے. اے رحمان اے رحیم، اللہ جو غلطیاں ہوئی ہیں تو اس کو معاف فرما دے، جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معاف فرما دے، جو مدات میں، شدات میں، زبر میں، زیر میں، پیش میں، جزم میں، اے اللہ جہاں وقف کرنا تھا وقف نہ کر پائے، جو غلطیاں ہوئی ہیں رحمت سے معاف فرما دے. قرآن کے ہر حرف کے صدقے برکتیں عطا کر دے. قرآن کے ہر الف کا صدقہ الفت مصطفیٰ عطا کر دے. قرآن کے ہر با کا صدقہ اے اللہ دونوں جہاں کی برکتیں عطا کر دے. قرآن میں جتنے اے اللہ سا آئے ہیں ہر سا کا صدقہ اے اللہ قرآن پڑھنے سننے کا ثواب عطا فرمانا، سمجھنے کا ثواب عطا کرنا. قرآن میں جتنے جیم آئے ہیں ہر جیم کا صدقہ جمال مصطفیٰ نگاہوں میں بسا دے. قرآن میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کا صدقہ اے اللہ حکمت سے ہمارے سینوں کو روشن فرما دے. قرآن میں جتنے خا آئے ہیں ہر خا کا صدقہ ہر خیر کی خیرات عطا فرما دے. قرآن میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کا صدقہ اے اللہ دلیل ایمان پر قائم و دائم فرمانا. قرآن میں جتنے دال آئے ہیں ہر دال کا صدقہ اے اللہ ذلت رسوائی سے محفوظ فرمانا. قرآن میں جتنے را آئے ہیں ہر را کا صدقہ دونوں جہاں میں رحمت عطا فرمانا. قرآن میں جتنے زا آئے ہیں ہر زا کا صدقہ ہمارے قدموں کو متزلزل ہونے سے محفوظ فرمانا. قرآن میں جتنے سین آئے ہیں ہر سین کا صدقہ دونوں جہاں کی سعادت مقدر لکھ دے. قرآن میں جتنے شین آئے ہیں ہر شین کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما دے. قرآن کے ہر جتنے شین آئے ہیں قرآن میں ہر شین کے صدقے لا علاج مریضوں کو شفا عطا فرما دے. کورونا وائرس کے مریضوں کو شفا عطا کر دے. دنیا جہاں میں یہ کورونا وائرس جو تباہیاں پھیلا رہا ہے مولا اللہ سب پر کرم نازل کر، خصوصاً پاکستان پر کرم نازل فرما. قرآن میں جتنے صاد آئے ہیں ہر صاد کا صدقہ ہمیں صادق و سچا بنا دے. قرآن میں جتنے ضاد آئے ہیں ہر ضاد کا صدقہ ضلالت و گمراہی سے بچا لے. اے خالق اے مالک قرآن میں جتنے فا آئے ہیں ہر فا کا صدقہ دونوں جہاں کی فلاح عطا فرما دے. قرآن میں جتنے کاف آئے ہیں ہر کاف کا صدقہ دونوں جہاں کی کامیابی عطا فرما دے. قرآن میں جتنے قاف آئے ہیں ہر قاف کا صدقہ قربت مدینہ عطا کر دے، قربت مصطفیٰ عطا کر دے. قرآن میں جتنے لام آئے ہیں ہر لام کا صدقہ اپنا لطف کرم عطا فرما دے. قرآن میں جتنے میم آئے ہیں ہر میم کا صدقہ اسی سال اہل خانہ کے ساتھ مکہ مدینی کی حاضری عطا فرما دے. یا رحمان قرآن کے ہر میم کے صدقے مکہ مدینہ دکھا دے. اللہ مکہ مدینہ کے دروازے ہم پر بند نہ کرنا. اے رحمان رحیم اے خالق مالک قرآن میں جتنے نون آئے ہیں ہر نون کا صدقہ دل کو نور کر دے، سختی دور کر دے، اپنا قرب دے کر دوری دور کر دے. اے رحمان اے رحیم اے حنان اے منان اے دیان اے سلطان اے سبحان اے خالق مالک قرآن میں ہر نون کے صدقے اے اللہ ہمارے دلوں کو روشن کر دے. قرآن کے ہر نون کے صدقے ہماری قبروں کو روشن کرنا. قرآن کے ہر نون کے صدقے
اے اللہ ہمارے چہروں کو روشن اور منور فرمانا۔ قرآن میں جتنے واو آئے ہیں ہر واو کا صدقہ وصل مدینہ عطا کر دے۔ قرآن میں جتنے ہا آئے ہیں ہر ہا کا صدقہ ہدایت پر ثابت قدمی عطا کرنا۔ قرآن میں جتنے یا آئے ہیں ہر یا کا صدقہ اے اللہ یقین کامل کی دولت عطا کرنا۔ قرآن میں جتنے حروف آئے ہیں الف سے لے کر یا تک جتنے لفظ آئے ہیں جتنے الفاظ بیان ہوئے ہیں ہر لفظ کا صدقہ اے اللہ دونوں جہاں کی عزت عطا کرنا، دونوں جہاں کی برکتیں عطا کرنا، دونوں جہاں کی الفتیں عطا کرنا، دونوں جہاں کی برکتیں عطا کرنا۔ اے رحمان، اے رحیم، اے حنان، اے منان، اے دیان، اے سلطان، اے سبحان الرحمن۔ اے اللہ جتنے لا علاج مراض مبتلا ہیں تو سب کو شفا عطا کر دے، جو مقروض ہمارے قرض سے نجات عطا کر دے، جو پریشان حال پریشانیاں دور کر دے، جو تنگ دستیاں دور کر دے۔ اللہ آج جو کوئی اس ختم قرآن کی رات میں آج جو کوئی ہمارے ساتھ بھائی شامل ہے اللہ بے روزگار ہے تو حلال روزی عطا کر دے۔ اللہ جو بھائی جو بہن جو بیٹی شامل ہے رشتوں کی منتظر ہے مولا تو سب کے نصیبوں کو کھول دے، بندشیں رکاوٹیں ہوں تو دور فرما دے، والدین کے دل کو قرار عطا کر دے، والدین کے دل کو سکون عطا کر دے، راحتیں عطا کر دے، برکتیں عطا کر دے، عزتیں عطا کر دے۔ اے رحمان، اے رحیم، اے حنان و منان، اے دیان، اے سلطان، اے سبحان، اے خالق و مالک آج دنیا جہاں میں جو کہیں پریشان ہے تو سب پر کرم نازل کر۔ اے رحمان جن کے کرائے کے گھر ہیں عالی شان ذاتی گھر عطا کر دے۔ اے اللہ جو بے اولاد شامل دعا ہیں قرآن کے لفظ کا صدقہ رمضان کے الوداعی ساعتوں کا صدقہ اے رحمان اے رحیم بے اولادوں کی سنی گودوں کو آباد فرما دے، جنہیں ڈاکٹرز نے جواب دے دیا جو وینٹیلیٹر پر ہیں جو آئی سی یو میں ہیں مولا ان مریضوں کو شفا عطا کر دے، جن کو گردوں کے امراض ہیں تو انہیں شفا عطا کر دے۔ ہمارے مدنی رضا بھائی کے سسر کو اس وقت وینٹیلیٹر پر ہیں مولا تو انہیں بھی شفا عطا کر دے۔ اے رحمان اے رحیم اے حنان اے منان اے دیان اے سلطان اے سبحان، اے خالق مالک آج جو کوئی جو جس نیت سے شامل ہوا ہے قرآن کا صدقہ ملے اللہ اس کی خالی جھولیوں کو مرادوں سے بھر دے، سب کی مرادوں کو پورا فرما دے۔ یا اللہ پاکستان کو عزت عطا فرما، پاکستان کو کورونا سے پاک فرما دے، پاکستان کو کورونا سے محفوظ فرما دے، لائق فائق نیک پاکستان سے اسلام سے محبت کرنے والے حکمران عطا فرما، پاکستان کو عزت عطا کر، پاکستان کے سرحدوں کی حفاظت کر، سرحدوں کی حفاظت کرنے والی افواج پاکستان کی حفاظت کر، اے اللہ ہماری پولیس ہماری رینجرز ہمارے سیکیورٹی داروں کی حفاظت فرما۔ اے خالق اے مالک فلسطین کے غیور مسلمانوں کے لیے غیب سے مدد نازل فرما۔ میں یہ کیوں کہوں مجھے اللہ جو کچھ قرآن پڑھا گیا ان راتوں میں ہمارے بچوں نے قرآن پڑھے تفسیر قرآن بیان ہوئی سب کو قبول و مقبول فرما لے۔ اس حساب حضور علیہ السلام تمام انبیاء تمام صحابہ تمام اولیاء کی سردار سیدی غوث اعظم خواجہ غریب نواز محمد شہد العالم شاہ بخاری نوری شاہ بابا عبداللہ شاہ غازی عبداللہ شاہ صحابی جملہ کاملین خصوصاً بالخصوص جتنے بھائی جتنی بہنیں دعا میں شامل ہیں، ہم میں سے جن کے والد والدہ اعزہ اقربا رشتہ دار والا جو رخصت ہوئے تمام مسلمانوں کو پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما لے۔ جنہیں کوئی اصالہ ثواب کرنے والا نہیں ہے ہم انہیں بھی پیش کرتے ہیں قبول و مقبول فرما لے۔ میں یہ کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ ہی میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری تو مدینے کی ہوا ہو، جب دمی واپسی ہو یا اللہ لپے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔